السلام علیکم۔ 3 سال مسلسل لانینا کے زیر اثر رہنے کے بعد ہم ایل نینو کے زیر اثر آ رہے ہیں اور آپ ایل نینو کا ذکر پچھلی کئی ویڈیوز میں سن چکے ہوں گے۔ ایل نینو کیا ہے؟ پاکستان میں موسم سرما کے دوران کیوں کر زیادہ بارشوں کا سبب بنتا ہے، اس پر نظر ڈالیں گے۔ ایل نینو کیا ہے؟ نینو 3.4 بحر الکاہل کا وہ حصہ جہاں کے درجہ حرارت ماپے جاتے ہیں۔ ان درجہ حرارت کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ ان کے درجہ حرارت اگر مشرق کی طرف 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائیں تو اسے ایل نینو کی صورتحال کہا جاتا ہے۔ اگر مغرب کی طرف درجہ حرارت 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو جائیں تو اسے لا نینا کی صورتحال کہا جاتا ہے۔ اس وقت نینو 3.4 کے درجہ حرارت مشرق کی طرف بڑھ رہے ہیں جبکہ مغرب کی طرف درجہ حرارت میں کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹریڈ ونڈز بھی کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں اور یہ مونسون کی بارشوں میں کمی کا بڑا سبب بنی ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو نینو 3.4 کے درجہ حرارت کافی حد تک بڑھ چکے ہیں اور آنے والے دنوں کے دوران ہم نینو 3.4 کے درجہ حرارت میں مسلسل مشرق کی طرف اضافہ دیکھیں گے اور اس صورتحال کو ایل نینو کی صورتحال کہا جائے گا۔ اور یہاں پر کہا جائے کہ مارچ اپریل مئی 2024 تک ایل نینو کی صورتحال ہی بنی رہے گی۔ مطلب صاف ہے کہ اس سال کا موسم خزاں، موسم سرما اور موسم بہار پاکستان میں زبردست بارشوں والا رہنے والا ہے۔ اگر بات کی جائے تازہ ترین صورتحال کی جو کہ 3rd ویک کے آغاز پر اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے تو نینو 3.4 کے درجہ حرارت 1.23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے ہیں، جبکہ یہ ایک ماڈریٹ ایل نینو ہے، مطلب کہ معتدل قسم کا ایل نینو بنا ہوا ہے۔ اگر یہاں پر انڈین اوشن ڈائی پول کی بات کی جائے تو اس کے درجہ حرارت میں پچھلے 3 ہفتوں کے دوران مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی اس کے درجہ حرارت 0.35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ابھی یہ نیوٹرل کنڈیشن میں ہے۔ یاد رکھیں 0.40 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کے درجہ حرارت نیوٹرل شمار ہوتے ہیں۔ اگر جب درجہ حرارت 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائیں گے تو یہ پازیٹیو فیز میں چلا جائے گا اور امید تھی کہ اگست کے آخر تک یہ پازیٹیو فیز میں پہنچ جائے گا، تو ابھی امید بنی ہوئی ہے، لیکن یہ اس درجے تک نہیں جا رہا جس کی وجہ سے مونسون کو بوسٹ مل سکے۔ لیکن یہاں اچھی بات یہ ہے کہ پوسٹ مونسون کے دوران زبردست سلسلے تشکیل پائیں گے جو بھارت کے جنوبی علاقوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی مختلف علاقوں میں زبردست بارشوں کا سبب بن سکتے ہیں، جن کو پوسٹ مونسون بارشوں کا نام دیا جائے گا۔ اور امید کی جا رہی ہے کہ ستمبر اگست کی نسبت کافی یادگار گزرے گا۔ بات کیجئے یہاں پر نینو 3.4 کے درجہ حرارت کی، تو جب درجہ حرارت امریکہ کی سائٹ پر یعنی یہ پیرو کا مقام ہے، پیرو کے مقام پر درجہ حرارت یہاں پر بڑھنا شروع ہو جائیں تو اسے ایل نینو ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور ایل نینو سے مراد چھوٹا لڑکا ہے۔ جیسے لڑکے کا نام سنتے ہی خوشی چہرے پر کھل اٹھتی ہے، اسی طرح ایل نینو کا مطلب بھی خوشی ہے۔ یہاں پر ایل نینو کی جو ڈکلیریشن ہے وہ تقریباً نومبر سے دسمبر کے دوران کی جاتی ہے اور یہی دورانیہ یہاں پر جو ہے وہ کرسمس کا دورانیہ بھی ہوتا ہے۔ اور اسی دورانیے میں جب یہاں پر درجہ حرارت بڑھ جاتے ہیں تو یہاں پر مسلسل خشک موسم رہنے کے بعد زبردست بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب لا نینا کی کنڈیشن ہوتی ہے تو یہاں بارشیں مغرب کی طرف زیادہ ہوتی ہیں، مشرق کی طرف کم ہو جاتی ہیں، لیکن جب ایل نینو کی صورتحال ہوتی ہے مشرق کی طرف بارشیں بڑھ جاتی ہیں جبکہ مغربی طرف جس میں آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا کے علاقے ہیں یہاں پر بارشوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ایم جی او ویو پر نظر ڈال لیں تو ابھی یہ ویسٹرن پیسیفک پر موجود ہے، یہ مغربی بحر الکاہل ہے، یہیں پر جو ہے وہ ایم جی او ویو اٹکی ہوئی ہے۔ اگر یہ پیچھے میری ٹائم کانٹیننٹ یہاں پر ہوتی تو کافی اچھے سلسلے مونسون کے پاکستان سمیت بھارت کو متاثر کرتے، لیکن ابھی فی الحال اس میں کمی بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر رہنے کے سبب جاپان میں ایک کے بعد ایک سمندری طوفان متاثر کر رہے ہیں اور شدید سیلابی صورتحال کا سبب بن رہے ہیں اور کئی اموات کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ جیسے ہی ایم جی او ویو آگے آئے گی
تو یہاں پر جیسے ہی اس نے آگے حرکت کرنی ہے تو اس کے جو نینو 3.4 کا مشرقی حصہ ہے یہاں کے درجہ حرارت میں ایک بار پھر مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملے گا، اور یہ صورتحال اگست کے آخری ہفتے یا پھر ستمبر کے پہلے ہفتے کے دوران دیکھنے کو مل سکتی ہے، یعنی ایل نینو کی شدت مزید بڑھے گی۔ تو اس کے بعد جو ایم جی او ویو ہے اس کا ویسٹرن پیسیفک پر رہنے کا جو عمل دخل ہے وہ کم ہو جائے گا، اور پھر یہ فیز 8 فیز 1 پر زیادہ رہتی نظر آئے گی، جو کہ پاکستان سمیت خلیجی ممالک میں زبردست بارشوں کا سبب بنتی ہے۔ بات کرتے ہیں یہاں پر ایل نینو کی صورتحال میں ٹریڈ ونڈز کی۔ جو ٹریڈ ونڈز ہوتی ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس بار مونسون میں بارشوں کی کمی بنی ہوئی ہے، جبکہ لا نینا کی صورت میں جو گرم پانی ہے وہ مغربی بحر الکاہل میں جمع ہو جاتا ہے، اور ٹریڈ ونڈز کافی شدت کے ساتھ چلتی ہیں، جیسا کہ آپ نے 2022 میں دیکھا کافی شدید بھیانک بارشیں پاکستان میں دیکھنے کو ملی تھیں، لیکن 2023 میں 2022 کے مقابلے بارشوں میں کافی حد تک کمی بنی ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ایل نینو کا پیدا ہونا ہے۔ یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل کنڈیشن یا لا نینا کی صورت میں جو پیسیفک واکر سرکولیشن بنتا ہے اس کی صورتحال کیا رہتی ہے۔ جب نیوٹرل کنڈیشن ہوتی ہے یا پھر لا نینا ہوتا ہے، اس میں جو مشرقی تجارتی ہوائیں ہیں وہ کافی طاقتور رہتی ہیں، اور جب واکر سیل بنتا ہے وہ انڈونیشیا اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بنتا ہے، تو یہاں سے کافی طاقتور سلسلے پاکستان اور بھارت کو متاثر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے جو ہمارا انڈین اوشن ہے یہاں پر ہوائیں کیا ہو رہتی ہیں، یہاں ڈسینڈ ہوتی ہیں، ہوائیں نیچے اتر رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پر جو موسم سرما ہے وہ کافی حد تک یہاں خشک گزرتا ہے، یہاں بارشیں نہ ہونے کے برابر رہتی ہیں، اور آپ پچھلے 3 سالوں میں اس کا نظارہ کر چکے ہیں۔ جبکہ ایل نینو کی صورت میں اس کے الٹ ہو جاتا ہے، جو واکر سیل بنتے ہیں وہ کافی مضبوط بنتے ہیں، اور جو تگڑا واکر سیل بنتا ہے وہ یہیں پر انڈین اوشن کے اوپر سے اور افریقہ کے علاقوں پر بنتا ہے، اور یہاں پر زبردست بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جبکہ یہاں جو انڈونیشیا اور آس پاس کے علاقے ہیں یہاں پر ہوائیں ڈیسینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، مطلب نیچے آ رہی ہوتی ہیں۔ جہاں ہوائیں ڈیسینڈ مطلب نیچے اترتی ہیں وہاں پر ہائی پریشر ہوتا ہے اور وہاں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ جبکہ اگر یہاں افریقہ کے علاقوں کو دیکھا جائے، خلیجی ممالک پاکستان اور بھارت کے علاقوں پر، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہوائیں اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پر بادل بننے اور بارش کے امکانات زیادہ رہتے ہیں۔ اسی سبب سے پاکستان میں موسم خزاں، موسم سرما اور موسم بہار کے دوران ایل نینو کی صورت میں بارشیں معمول سے زیادہ ہوتی ہیں، اور یہاں پر وقفے سے مغربی سلسلے اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، جو کہ آپ آنے والے مہینے کے دوران یعنی ستمبر کے دوران ان کا نظارہ کریں گے۔ آنے والے دنوں کے دوران مغربی سسٹم کی شدت بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں جس میں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، وسطی و شمالی پنجاب کے علاقے شامل ہیں، خطہ پوٹھوار شامل ہے، جہاں پر شدید موسمی حالات پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا، جس میں شدید آندھی، ژالہ باری کے امکانات زیادہ رہیں گے۔ آنے والے مہینے کے دوران پوسٹ مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی جاتی ہے، کیونکہ مونسون اس بار وقت سے پہلے واپس جانے کے امکانات مزید روشن ہو رہے ہیں۔ بات کی جائے آنے والے مہینوں کی تو یہ ستمبر، اکتوبر، نومبر کا سہ ماہی اپ ڈیٹ ہے، جو کہ تازہ ترین لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے۔ اس کو دیکھیں تو پاکستان میں ستمبر، اکتوبر، نومبر کے دوران معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ اس طرح سعودی عربیہ، عراق، ایران، افغانستان کے علاقے شامل ہیں، ترکی شامل ہے، ان علاقوں میں بھی معمول سے زیادہ بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ امید ہے کہ ایل نینو کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ مختصر طور پر آنے والی ویڈیوز میں آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔